ہمارے اکابرین نے یہ بات واضح لفظوں میں ارشاد فرمائی کہ اعلم ان مدار امور الدین علی الاعتقادات والعبادات والآداب والمعاملات والعقوبات، تو جان کہ بے شک دین کے تمام امور کا دار و مدار 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کا نام ہے اعتقادات، دوسری چیز کا نام ہے عبادات، تیسری چیز کا نام ہے آداب، چوتھی چیز کا نام ہے معاملات، اور 5ویں نمبر پر ہیں اسلامی عقوبات۔ ان میں اعتقادات سب پر مقدم ہیں، عبادات بعد میں ہیں، آداب بعد میں ہیں، معاملات کا درجہ بعد میں ہے، عقوبات کی حیثیت بعد میں ہے۔ سب سے مقدم جو چیز ہے اس کا نام ہے اعتقادات، یعنی عقائد اسلامیہ۔ مطلب اور معنی آسان لفظوں میں یہ کہ سب سے پہلے اعتقادات قرآن و سنت کے جو دیے ہوئے ہیں، صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق سب سے پہلے اعتقادات کا سمجھنا، سمجھانا اور درست ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی تمام چیزوں کی حیثیت اعتقادات کے بعد ہے۔ اگر اعتقادات درست ہیں تو پھر دین کا ہر عنوان مزہ دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر دین اسلام کا ہر عمل اپنی خوشبو عطا کرتا ہے، اور خدا نہ کرے اعتقادات یعنی عقائد درست نہ ہوں تو پھر کسی چیز کا بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بے شک بے شک، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور اعتقادات یہ اعتقاد کی جمع ہے۔ اعتقاد اور عقیدہ یہ عقدن سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ عقدن سے۔ عقدن کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا اور باندھنا۔ تو لغت کا اعتبار کریں تو پھر اعتقاد اور عقیدہ کا معنی ہوتا ہے گرہ لگائی ہوئی چیز اور باندھی ہوئی چیز، یعنی وہ چیز کے جس پہ گرہ لگا دی گئی ہے اور وہ چیز کے جسے باندھ دیا گیا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے لغوی معنی۔ اب اس کی مزید آگے ہم وضاحت کرتے ہیں۔ اصطلاح ہے علماء میں اعتقاد، قرآن و سنت کی اصطلاح میں اور علماء کی اصطلاح میں پھر اعتقاد اور عقیدہ کا معنی ہے هو الایمان والیقین الجازم الذی لا یتطرق الیہ شک لدی معتقدہ بوجہ من الوجوہ۔ معنی ایمان اور ایسا پختہ یقین، ایمان اور ایسا پختہ یقین کہ جس میں معتقد کو ذرہ برابر کوئی شک نہ ہو، اسے اعتقاد اور عقیدہ کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ پھر سن لیں، اعتقاد اور عقیدہ ایسے ایمان کو کہتے ہیں اور ایسے پختہ یقین کو کہتے ہیں جس میں معتقد کو یعنی عقیدہ رکھنے والے کو ذرہ برابر کوئی شک نہ ہو۔ شک ہوگا تو وہ اعتقاد نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے، وہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اعتقاد اور عقیدہ تب ہے کہ جب معتقد اعتقاد رکھنے والے کو، عقیدہ رکھنے والے کو اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہ رہے تو پھر اسے اعتقاد اور عقیدہ سے تعبیر کریں گے۔ آسان لفظوں میں اب وہ جو لغوی معنی میں نے بتایا تھا کہ اعتقاد اور عقیدہ یہ عقدن سے بنا، جس کا معنی ہے گرہ لگانا، باندھنا، اب اس کا بھی لحاظ کر کے یوں سمجھیں
وہ دینی امور اور وہ دینی معاملات جن پر حضرت انسان کا دل بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اور بغیر کسی تردد کے 100% پختہ ہو جائے، اسے عقیدہ اور اعتقاد کہتے ہیں۔ یعنی دین کے وہ معاملات کہ جن کے اوپر انسان کا دل مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے اور بندہ مستند ہو جائے اور اس سے ادھر ادھر نہ ہو، اور مکمل طور پر جن امور پہ دل مضبوط اور راسخ ہو جائے، ان امور کو اصطلاح شرع میں عقیدہ اور اعتقاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ان امور یعنی جن کی بات ہو رہی ہے، ان کے لحاظ سے جب یہ کیفیت بندے کو نصیب ہو جائے تو اب اس سے بندہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلا اللہ تعالی کو ایک ماننا، اللہ وحدہ لا شریک کو واجب الوجود ماننا، اللہ وحدہ لا شریک کو قدیم ماننا، اللہ جل شانہ کو ازلی ابدی ماننا، اللہ تبارک و تعالی کی تمام کتابوں کو ماننا، تمام رسولوں کو ماننا، تمام نبیوں کو ماننا، مدینے کے تاجدار کو تمام نبیوں کا امام آخری نبی ماننا، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اعتقادات ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں کہ جن پر 100% یہ وہ امور ہیں کہ جن پر انسان کا دل پختہ، مضبوط اور راسخ ہو جاتا ہے۔ اور جب مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں الحمدللہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اور اب اعتقادات اسلامیہ اور عقائد اسلامیہ، ان میں یہ ذہن نشین کر لیں کہ سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقائد اسلامیہ میں اور معتقدات اسلامیہ میں اہم ترین عقیدہ اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ تمام عقائد میں سب سے بلند رتبہ عقیدہ توحید والا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر والا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت والا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ افضل، اولا، اعلی، یہ عقیدہ اسلام کے باب میں جو ہے اسے عقیدہ توحید باری تعالی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اللہ کی توحید کا موضوع ہے۔ یہ ہمارے خالق و مالک کی عظمت و شان کا عنوان ہے۔ اور قرآن عزیز کتاب لا ریب صحیفہ رشد و ہدایت پیام آخری میں اللہ تعالی نے بار بار نہایت اہمیت کے ساتھ اس عقیدہ یعنی عقیدہ توحید کو خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے محمد کریم علیہ السلام، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ بے شک
میرے سوا کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس رسول کی طرف ہم یہ وحی کرتے تھے انہو لا الہ الا انا، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، یہ تم بھی کہو اور زمانے والوں سے بھی کہلاؤ، دنیا والوں کو بھی یہ سبق پڑھاؤ اور سارے جگ سے یہ اقرار کرواؤ کہ بے شک دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک ذات میری ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، سو تم میری ہی عبادت کرو. اب اس آیہ مقدسہ نے یہ واضح کیا کہ اس کائنات ہست و بود میں اللہ جل شانہ کے جو بھی رسول جلوہ گر ہوئے، جو بھی اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، تو ان کا سب سے بڑا پیغام، سب سے اہم عنوان اور سب سے پہلا درس، سبق اور خطاب وہ عرش کے رحمان کی توحید کے متعلق ہوا کرتا تھا. ہر نبی نے یہ اعلان کیا اور بات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تک پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے بھی اعلان نبوت کے بعد پہلا جو اعلان کیا، پہلا جو عنوان نبی پاک علیہ السلام کا تھا، جہان کے سامنے جو آپ نے پہلا خطاب کیا، نبی پاک علیہ السلام کے اس پہلے خطاب کا جو سب سے پہلا بنیادی اور اہم حصہ تھا اسے توحید باری تعالی کہا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی توحید، مولا تعالی کی وحدانیت کا اعلان اس دنیا کے سامنے فرمایا اور اس عنوان کو قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے عنوان توحید کو. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک سبحان اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی. کیا معنی؟ امام سیوطی فرماتے بینا لخلقہ بالدلائل والآیات، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے دلائل اور آیات کے ساتھ واضح طور پر یہ بیان کر دیا انہو لا الہ الا ہو. لوگوں یہ یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا معبود فی الوجود بحق کا اس کائنات ہست و بود میں ہمیشہ سے معبود برحق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. معبود حقیقی صرف عرش کے رحمان کی ذات ہے. سچا معبود اس کائنات میں صرف عرش کا مولا ہے. اس کے علاوہ معبود برحق نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ سے اسی کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معبود برحق کی شان رکھنے والی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے بعد والملائکہ، اور فرشتوں نے گواہی دی. کس کی؟ امام تفسیر کرتے فرماتے ہیں شاہدہ بذالک والملائکہ بالاقرار، کہا اللہ کے فرشتوں نے، تمام فرشتوں نے
اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت اور توحید باری تعالیٰ کی گواہی دی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے گواہی دی۔ علم والوں سے مراد من الانبیاء والمؤمنین بالاعتقاد، کہا انبیاء کرام علیہ السلام اور کائنات کے تمام مومنین نے یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قائما بالقسط، کا انصاف کے ساتھ قائم ہو کر، کھڑے ہو کر، لا الہ الا ہو، سنو کہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ اب یہ وہ گواہی ہے قرآن عزیز کے اندر جسے توحید باری تعالیٰ کی گواہی اور شہادت کہا جاتا ہے، اور اس شہادت کو شہادت عظمی کہا گیا ہے۔ اس کو اعظم شہادت کا عنوان قرآن عزیز کے اندر دیا گیا ہے۔ اس مقام پر مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے تفسیر ابی سعود، اس کے اندر اس مقام پر حضرت امام قاضی ابو سعود محمد بن مصطفیٰ الحنفی، جن کا سن وصال 982 سن ہجری ہے، وہ اس مقام پر فرماتے ہیں، اور اسی طرح جمل علی الجلالین کے اندر ہے، ایسے ہی التحسیر فی التفسیر کے اندر امام نصفی نے، اسی طرح الکشف والبیان کے اندر امام ثعلبی نے، اسی طرح اسباب النزول کے اندر امام واحدی نے، اور اس کے علاوہ متعدد تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جو توحید باری تعالیٰ کا واشگاف لفظوں میں اعلان اور بیان کر رہی ہے، یہ آیہ کریمہ جب اتری تو کونین کے تاجدار اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام پر یہ آیہ کریمہ جب آئی، جب یہ عرش کے رحمان نے نازل فرمائی، حضور پر جب اس آیہ مقدسہ کا نزول ہوا تو نبی پاک علیہ السلام شہر شفاعت نگر مدینہ منورہ میں جلوہ گر تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن جبیر وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سعید بن جبیر اس امت کے وہ اکابرین جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت، سنگت اور مدینے والے کے صحابہ کے مکھڑوں کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک عظیم امام ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، یہ حضرت ابو سعید خدری کے شاگرد ہیں، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم و عمل اور آپ کے زہد و ورع اور آپ کے علوم کے جہان سے فیض پانے والی ہستی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے پرسنل اور آپ کے نہایت قریبی خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والی ہستی سعید بن جبیر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے شاگردی کرنے والے، آپ سے پڑھنے والے، آپ سے فیض پانے والے تابعین کے ایک جلیل القدر امام سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی سایہ مقدسہ کی تفسیر میں اللہ فرماتے ہیں، شاہد اللہ نے گواہی دی، انہو لا الہ الا ہو، کہ بے شک اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس دنیا کائنات میں معبود برحق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ والملائکہ فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ علم والوں نے گواہی دی۔ اس مقام پر حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، جب یہ آیہ کریمہ اتری، نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے،
اور ہوا یہ انہو کانا فی الکعبۃ 360 صنما، کہا کعبۃ اللہ کے اندر اس وقت 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ یہ آیہ کریمہ سرکار پر اتری مدینہ منورہ میں، اور مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ فلما نزلت، کہا فلما نزلت هذه الآیۃ الکریمۃ، کہا جب یہ آیہ کریمہ اتری تو اب کیا ہوا؟ کہ خرت الاسنام التی فی الکعبۃ سجدا، کہا آیہ کریمہ مدینہ منورہ میں اتری، قرآن طیبہ نگر میں آیا، قرآن عزیز کی آیہ کریمہ مدینہ طیبہ طابہ میں قلب مصطفیٰ پر جب نازل ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں موجود 360 بت یک لخت فوراً کہ وہ سب کے سب سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ وہی اعظم شہادہ، کہا یہ قرآن عزیز کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور وحدانیت کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ گواہی وہ ہے جو گواہی خود رحمان بھی دے رہا ہے، سب فرشتے بھی دے رہے ہیں، اللہ کا ہر نبی اور رسول بھی دے رہا ہے، اور دنیا کا ہر مومن بھی یہ گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ قرآن عزیز کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی نسبت وہ شہادت ہے جسے شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑی گواہی کہا جاتا ہے۔ اور اس مقام پر وہ روایت جو میں نے پہلے بھی عرض کی ایک مرتبہ پھر سنیے اور خوب مزہ لیجئے۔ امام ابو سعود انہوں نے بھی اور جمل کے اندر اور دیگر تمام کتب میں موجود ہے کہ یہ آیہ کریمہ اس کا ایک سبب نازل ہونے کا جو بیان کیا گیا، اس کا شان نزول جو بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ قادم علی النبی حبران من احبار الشام، کا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں شام کے علماء میں سے 2 عالم آئے۔ پہلی کتابوں کے یہ عالم تھے، سابقہ شریعتوں کے عالم تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور جمل میں عالمان من احبار الشام، شام کے علماء میں سے 2 عالم نبی پاک علیہ السلام کے در دولت پر مدینہ منورہ میں آئے۔ فلما ابصر المدینہ، ان دونوں نے جب مدینہ منورہ کو دیکھا نا پہلی مرتبہ، تو مدینہ شریف ہے یہ ایسی جگہ جو بھی دیکھتا ہے تو وہ مدینہ منورہ کی ہواؤں، فضاؤں اور مدینہ کی خوشبوؤں میں ڈوب جاتا ہے۔ پتھر دل بھی ہو سرکار کا دیس، میرے محبوب کا مسکن، نبی پاک علیہ السلام آپ کے شہر شفاعت نگر مدینہ طیبہ کو دیکھ لینا تو پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے۔ تو جب ان دونوں نے مدینہ منورہ کو دیکھا نا، قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک بول کے کہتے ہیں ما اشبہ هذه المدینہ بصفت مدینہ النبی الذی یخرج فی آخر الزمان، کہا دیکھو یہ جو شہر ہے، ایک دوسرے سے کہتا ہے یہ جو شہر ہے یہ اپنی صفت، حالت، کیفیت، شان کے اعتبار سے وہ جو آخری زمانے میں نبی تشریف لائیں گے کہ ان کے شہر سے کتنا زیادہ ملتا جلتا ہے۔ کس قدر یہ مشابہت رکھنے والا ہے اور مناسبت رکھنے والا ہے، اور اس نبی آخر الزمان کے شہر کے ساتھ اس کی کتنی صفتیں ملتی ہیں، کیسی شانیں ملتی ہیں، دیکھو تو صحیح۔ یہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آپس میں۔ تو چلتے چلتے فلما داخل علیہ السلام، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں پہنچ گئے، مسجد نبی شریف میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے نا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام جلوہ کرتے سامنے۔ تو اب کیا ہوا؟
عرفہ بصفتہ، ان دونوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے ہی تورات میں جو سرکار کی شانیں اور صفتیں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں ان کی روشنی میں فوراً مدینے والے کو پہچان لیا۔ فقالا لہو علیہ السلام، دونوں میرے محبوب کریم علیہ السلام سے کہنے لگے انت محمد، آپ محمد ہیں؟ علیہ السلام کہیے سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے آقا و مولا کا تذکرہ ہر دور کا سب سے بڑا موضوع رہا ہے۔ زبور جو اتری تو داؤد پیغمبر پر تھی، وہ سب سے بڑا اعلان اللہ کی توحید کا کرتی تھی، دوسرا بیان مدینے والے کی عظمت کا کرتی تھی۔ تورات جو اتری حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر ہے، وہ اپنے دامن میں جو سب سے بڑا بیان رکھتی تھی وہ توحید باری تعالیٰ کا تھا۔ دوسرا بڑا جو بیان تھا وہ آمنہ کے لال کی عظمتوں کا تھا۔ صدیوں پہلے حضرت عیسیٰ پیغمبر پر انجیل کی صورت میں کلام ربانی جو اترا تھا، اس میں سب سے بڑا جو عنوان تھا وہ توحید خدا کا تھا، اور دوسرا بڑا جو عنوان تھا وہ عظمت و عزت مصطفیٰ کا تھا۔ اب اس لیے تو دیکھو نا، میرا امام بولا بریلی سے، اعلیٰ نے کہا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ دور جناب آدم کا ہو یا جناب نوح کا، دور جناب سلیمان کا ہو یا داؤد پیغمبر کا، دور ابراہیم کا ہو، اسحاق کا ہو، اسماعیل کا ہو، یعقوب کا ہو یا یوسف کا، دور موسیٰ نبی کا ہو یا عیسیٰ نبی کا، جہاں رب کی توحیدوں کے عالم لہرا رہے تھے وہاں مصطفیٰ کی عظمتوں کے پھریرے بھی لہرا رہے تھے۔ تو اب یہ دونوں سابقہ کتب کے عالم تھے اور علماء میں سے تھے ان کے شام کے۔ دونوں نے جیسے ہی میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان کے کہتے ہیں انت محمد، آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال، میرے محبوب نے فرمایا نعم، فرمایا ہاں مجھے ہی محمد کہتے ہیں۔ قالا، دونوں عرض گزار ہوئے، وَأَنْتَ احمد، سونا آپ احمد بھی ہیں؟ قال علیہ السلام انا محمد و احمد، فرمایا محمد بھی میں ہی ہوں، احمد میں بھی میں ہی ہوں۔ آسمانوں پہ مجھے احمد پکارا جاتا ہے، زمینوں پہ مجھے محمد پکارا جاتا ہے۔ آسمان والے کا جب ہمیں سیلوٹ کرتے ہیں تو احمد احمد کی صدا لگاتے ہیں، زمین والے جب میری عزت کو سلام پیش کرتے ہیں تو محمد محمد کا ترانہ لاپتے ہیں۔ جب یہ سن لیا نا، اس کے بعد مزید انہوں نے کہا، اب آخری کہتے ہیں فَإِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ، اے سونا محمد، اے سونا احمد علیہ السلام، ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، فَإِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهِ، اگر آپ نے اس کی خبر میں دے دی نا، آمنا بکا، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، وصدقناک، اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ ہاں، آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ انہوں نے کہا ایک سوال آخری رہتا ہے، وہ کریں گے ابھی ہم، آپ نے جواب دے دیا تو ہم بھی پھر صدیق و عمر عثمان و حیدر کی طرح آپ کے غلام بن جائیں گے۔ قال علیہ السلام صلا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تساں سوال کرو، مڑ جڑا سوال چکرنا چاہتے ہو کرو سوال۔
فقال دونوں فقال تو راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا اخبرنا عن اعظم شہادت فی کتاب اللہ عز و جل، اے سونا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ عز و جل کی کتاب قرآن عزیز کے اندر سب سے بڑی گواہی کس کو کہا گیا؟ اللہ اکبر، سب سے بڑی شہادت یہ درجہ کس کو دیا گیا؟ ابھی انہوں نے سوال کیا نا تو عرش کے رحمان نے فرمایا جبریل اب دیر نہ کرنا، جلدی جاؤ میرے یار کے پاس، میرے محبوب کی عزت کا سوال ہے، میرے محبوب کی صداقت کا معاملہ ہے، میرے یار کے دین کی عظمت کا معاملہ ہے۔ جبریل یہ میرا پیغام، یہ میرا کلام، یہ میری وحی لے جاؤ میرے یار کو دو۔ یہ آیہ کریمہ لے کر جبریل حاضر بارگاہ مصطفیٰ ہوئے اور میرے محبوب کو یہ کلام ربانی حضور کو پیش کیا۔ میرے محبوب نے فوراً پڑھا، فرمایا میں بتاتا ہوں سب سے بڑی گواہی کیا ہے۔ میرے محبوب نے پڑھا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ حضور نے یہ آیہ کریمہ اللہ کی توحید کی نسبت، یہ عرش والے کی گواہی، یہ فرشتوں کی گواہی، یہ ایمان والوں کی گواہی، یہ آیہ کریمہ جب حضور نے پڑھی اب کیا ہوا؟ سنتے ہی اس آیہ کریمہ کو فاصلہ الرجلان، وہ دونوں آئے تو تھے جانچ کرنے کے لیے، آئے تو تھے امتحان کرنے کے لیے، پر یہ بارگاہ ایسی ہے یہاں جو بھی آتا ہے واپس پھر نہیں جا سکتا۔ ان کی مبارک زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے، ان کی بارگاہ کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب ان دونوں نے جیسے یہ سنا، سنتے ہی ان دونوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لائے اور مدینے کے تاجدار کے غلام بن گئے۔ تو یہ ہے توحید باری تعالی، یہ ہے توحید اللہ جل وعلا، یہ ہے توحید اللہ جل شانہ، جسے قرآن عزیز کے اندر شہادت اور سب سے بڑی شہادت اور گواہی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ مقدس اور مبارک عنوان جو اس لمحے اللہ نے ہمیں کہنے، بیان کرنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اور پھر قرآن عزیز اگر میں پڑھوں تو بھی متعدد آیات دیگر جو وہ درجنوں، بیسیوں، پچاسیوں، سینکڑوں، بلکہ سارا قرآن ہی عرش والے کی توحید کا بیان ہے اور مدینے والے کی رسالت کا بیان ہے۔ اب اس مقام پر ایک حدیث پاک سنیں اور اس کے بعد گفتگو کو سمیٹیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے اس عنوان کو اسلام کے شعبہ جات میں سے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ فضیلت والا شعبہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبہ، فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ، وہ کدھر انشاءاللہ عز و جل ہم وہ بھی سارے آپ کو عرض کریں گے۔ امام بیہقی نے اس پر بڑا تفصیلی کلام کیا، روایات، دلائل، شواہد جمع کر کے بتایا۔ مدینے والے نے ویسے نہیں فرمایا، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم دیا تھا جس علم کا احاطہ تور میں اور دنیا کا کوئی پیمانہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انہیں علم کل عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 70 سے یا 60 سے زیادہ کچھ برانچز ہیں، شعبہ جات ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں اور شاخیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اب آؤ سنو، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ان فرمایا 70 سے زیادہ شعبوں میں سے، شاخوں میں سے
سب سے زیادہ فضیلت والی شاخ پتہ کون سی ہے؟ کہ اس بات کی گواہی دینا اور اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سارے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی توحید، یہ گواہی دینا یہ سب سے بڑا شعبہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا عنوان ہے اور یہ سب سے بڑا موضوع ہے اور یہ سب سے بڑا شعبہ ہے اور شاخ ہے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخوں میں سے۔ اور آخری بات اور بالکل ساتھ ہی ختم، یہ حدیث پاک سنیں، صحیح مسلم میں ہے، وہ پہلے جو روایت عرض کی وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، قرآن کے بعد حدیث کی 6 کتابوں میں ہے۔ اور یہ جو حدیث ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم میرے سامنے ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ سنیے، میرے محبوب نے فرمایا من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، فرمایا جو مرا اور اس حال میں مرا کہ اس کا پختہ یقین تھا، عقیدہ اور اعتقاد تھا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کی توحید پر مکمل عقیدہ تھا، مضبوط اعتقاد تھا، میرے محبوب فرماتے ادھر سے کوچ کرنے کی دیر ہے، اسے جنت کے داخلے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا ادھر دنیا سے کوچ کیا، جب ادھر دنیا سے رخصت ہوا، رخصت ہوتے ہی ادھر فرمایا اللہ نے جنتوں کے دروازے کھول دیے، داخل الجنہ، سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اس کے اوپر امام نووی نے جو عنوان باندھا وہ یہ ہے باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید داخل الجنہ قطعا۔ کہا سنو توحید کا یہ وہ عنوان ہے، کہا جو اس عنوان پہ مرے گا اسے قطعی طور پر عرش والا جنت عطا فرمائے گا۔